بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی میری ایک دوست جیسی بہن کی ہے جسے میں ہر روز تسلی دیتی ہوں۔ ہر روز گھنٹوں اس کے آنسو صاف کرتی ہوں اور وہ مجھ سے اپنے دکھ شیئر کرتی ہے۔ آج اس کی باتوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ اس کی کہانی کسی اور کو بھی سناؤں تاکہ باقی لوگ اس کہانی سے سبق سیکھ سکیں۔ اپنی دوست کی کہانی میں آپ کو اسی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام نادیہ ہے۔ ہم 3 بھائی 2 بہنیں ہیں۔ بچپن سے لے کر 5 سال کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیسے گزرے، مگر جہاں تک سنا ہے یا دیکھا ہے بہت اچھا متوسط گھرانہ تھا۔ ہماری زندگی کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے، کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ پھر 7 سال کے بعد اسکول میں داخل ہوئی اور پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ کب پرائمری پاس کر کے مڈل تک پہنچی پتہ ہی نہ چلا۔ میری عمر جب 12 سال تھی، میری امی کی ایک دور کی دوست ہمارے گھر آنے لگی۔ مجھے دیکھ دیکھ کر دعائیں دیتی کہ بیٹی تم بہت نیک اور خوبصورت ہو، پڑھائی بھی اچھی کرتی ہو، خدا تمہارے نصیب اچھے کرے۔ مگر اس کی بری نظر میری پڑھائی کو ایسے کھا گئی جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر میری زندگی میں وہ دیمک لگی کہ میرے اشکوں کا تیل آج تک اسے ختم نہ کر پایا۔ اس عورت نے مجھے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں لینا شروع کر دیا۔ میری ماں کو بھی اپنے شیشے میں اتار لیا۔ ہم اس پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگے۔ اس عورت نے میری ماں کو تعویذ پلانا شروع کر دیے۔ میں دن بدن اپنی ماں کی حالت بدلتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آتا تھا کہ میری ماں کو ہوتا کیا جا رہا ہے۔ میرا باپ تو بولتا ہی نہ تھا۔ اماں کو بھی اس عورت نے گونگی بہری کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ رشتہ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک روز میں اسکول سے واپس آئی تو وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ امی کے کہنے پر میں نے اسے سلام تو کر دیا، مگر مجھے اس کی نیت بہت بری محسوس ہوئی۔ وہ عورت کل آنے کا کہہ کر مجھے پیار کر کے چلی گئی، جبکہ میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ امی نے جواب دیا کہ بیٹی یہ تمہارے رشتے کے لیے آتی ہے، تمہارے بھائی بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دیں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ عورت بہت اچھی ہے، میں اسے تمہارا رشتہ دوں گی۔ اس کا بیٹا سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو چکا ہے، یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے، میرا سر چکرانے لگا۔ میری ابھی عمر ہی کیا تھی، 12-13 سال، ابھی تو میں 9ویں جماعت میں تھی۔ میں دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ میرا ساتھ دینا تاکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں۔ خیر کچھ دنوں کے بعد میری ناراضگی کے باوجود میری منگنی کر دی گئی۔ میں اپنے ہوش میں بھی نہیں تھی۔ میں رو کر کھانا مانگتی تھی، بچوں کی طرح کے کام تھے میرے، مگر پھر بھی مجھے اس بندھن میں باندھ دیا گیا۔ حالانکہ یہ میری عمر کا تقاضا نہیں تھا۔ میری عمر محض 14 سال تھی کہ میں روتی دھوتی شادی کے بندھن میں بھی بندھ گئی۔ پہلی بار جب سسرال آئی تو ساس نے میرا شوہر دکھایا، کہا کہ نادیہ یہ دیکھو یہ تمہارا شوہر ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں ہوش آیا۔ اس کے بعد میں نے ساس سے کہا امی مجھے میرے گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ میں تو سمجھی تھی کہ یہ آپ کا شوہر ہے اور میرا سسر ہے، مگر اس بابے سے میری شادی ہو گئی۔ کاش زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے اور میں اس کی بیوی بننے سے پہلے ہی مر جاؤں۔ میری نندیں آئیں اور مجھے اپنے دولہا کے کمرے میں لے جانے لگیں۔ میں نے کہا میں اس بڈھے کے ساتھ اکیلی نہیں رہوں گی، نہ ہی میں اس کی بیوی ہوں، نہ یہ میرا شوہر۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، میں نے آخر کیا کسی کا بگاڑا تھا؟ میں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور ساس کے ساتھ چپک کر سو گئی۔ ساس نے کہا ٹھیک ہے بیٹی تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہاری شادی ہو گئی ہے اور یہ بات دل سے نکال دو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ گی، رسم و رواج کی طرح واپس آؤ گی۔ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تو نہ جاؤ، آہستہ آہستہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گی، پھر میرے کہنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ صبح ہونے تک میں نے اپنے ماں باپ کا انتظار کیا۔
اللہ اللہ کر کے وہ وقت آیا کہ میرے گھر والے مجھے لینے آ گئے۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا میں اتنا بڑا بوجھ تھی کہ آپ نے مجھے اس بڈھے کے ساتھ ہی کھونٹے باندھ دیا؟ میری ماں گونگی بن چکی تھی۔ کہنے لگی، بیٹی تیرا نصیب ہی ایسا تھا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ خیر میرے بھائی بھی ساتھ تھے، میں نے وہاں تو کسی کو تماشا بننے نہ دیا۔ گھر آ گئے تو میں نے گھر کے ایک ایک فرد کو بلا کر پوچھا کتنے پیسوں میں مجھے بیچا ہے۔ کوئی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ بھائیوں سے پوچھا تو وہ دنگ رہ گئے، کہنے لگے اب ہم ان سوالوں کا کیا جواب دیں؟ سب نے امی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے ہی کیا ہے۔ اگلے دن میری ساس مجھے لینے آ گئی۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، مگر آپ کے بیٹے کے کمرے کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ ساس نے میری ہر بات مان لی، مجھے بہت ہی پیار سے تیار کر کے اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کی طرح لے کر آئی۔ میں دوبارہ اسی جہنم میں آ گئی۔ میرے رونے کے دن شروع ہو چکے تھے۔ میری ساری خوشیاں، میرے سارے خواب، ساری حسرتیں زمین بوس ہو گئیں۔ دل میں جتنے ارمان تھے، جو خواہشیں تھیں، سب ماں باپ کے گھر میں دفن کر کے ان کی قبر پر خود ہی فاتحہ پڑھ کر بخش دی اور اپنے گھر آ گئی۔ ساس نے وقتی طور پر تو بڑا پیار جتایا، مگر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایسا نشہ دیا کہ میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ مہینے میں 3-4 بار مجھے نشہ دے کر اس کے کمرے میں ضرور بلاتی تھی۔ ہوش آنے پر وہ بڈھا میرے کمرے میں ہوتا، میں اٹھ کر روتی شکوہ کرتی تو وہ کہتی کہ اب تو اپنی مرضی سے گئی تھی۔ خیر ہوتے ہوتے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے وہ خبر سنائی جو میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں ابھی 15 سال کی بھی نہیں تھی کہ خود بچی کی ماں بن گئی۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی مگر بچا نہ پائی۔ اللہ نے بھی اتنی جلدی اولاد دے دی کہ شاید ہی میری عمر کی کسی لڑکی نے ایسا چاہا ہو۔ خیر اسی طرح دن گزرتے گئے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں جب ہسپتال پہنچی تو لیڈی ڈاکٹر نے میرے شوہر کو سائن کرنے کا کہا۔ جب کسی بھی طرح میرا مسئلہ حل نہ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کے لیے اس کا آپریشن کرنا ہوگا۔ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر میرے منہ پر مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ اتنی سی عمر اور یہ کام، زمانے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آج کل کی اولاد کو پتہ نہیں جذبات پر قابو پانے کا کیوں نہیں ہوش۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے کہتی کہ تمہیں کس کام کی جلدی تھی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ میں نے تو پہلے اس کی باتیں خاموشی سے سنی، پھر صاف کہہ دیا کہ میری مجرم میری ساس ہیں، میری شادی زبردستی کی گئی ہے، وہ بھی ایک بوڑھے آدمی سے۔ میری باتیں سن کر ڈاکٹر حیران رہ گئی، مجھے حوصلہ دیا۔ سوری بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے انجانے میں تمہارے کردار کو برا کہہ دیا، تم اتنی معصوم ہو مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ ہوش میں آئی تو ایک پیاری سی بچی میری گود میں تھی جس کی میں ماں تھی۔ اس بچی کو سینے سے لگا کر میں نے اللہ سے بہت سی دعائیں مانگی۔ 3 دن کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر لے آئے۔ ساس نے میری بچی کی پرورش خود کی کیونکہ میں تو خود چھوٹی تھی۔ پھر جب وہ 3 ماہ کی ہو گئی تو میرے ساتھ وہی سلوک کیا گیا، مجھے پھر سے نشہ دیا جانے لگا۔ میں سوتی تو اپنی ساس کے کمرے میں تھی، اٹھتی تو اس بابے کے کمرے میں ہوتی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بھی اپنی ساس سے کہہ دیا آج کے بعد میں اپنا کھانا جیسا بھی خود بنا کر کھاؤں گی، کیونکہ مجھے شک نہیں یقین ہو گیا ہے کہ مجھے نشہ دیا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنا کھانا خود بنانا شروع کر دیا، مگر پرانے نشے نے اس بار پھر کام دکھایا اور میں 16 سال کی تھی کہ دوبارہ ماں بن گئی۔ اب کی بار میں نے ایک بیٹا پیدا کر کے اللہ سے توبہ کر لی کہ اب مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالنا۔ ابھی تو میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اسے چلنا بھی نہیں آتا، میں کیسے ان چھوٹے بچوں کی پرورش کروں گی۔ ایک دن ایک لڑکا جس کی عمر کوئی 12-13 سال کے قریب تھی ہمارے گھر میں آ گیا۔ میں نے ساس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، تم اسے اپنا بچہ سمجھو۔ میں حیران تھی، کیا جواب تھا؟ وہ میرے شوہر کو پاپا کہتا تھا۔ میں نے ایک دن اسے بلا کر پوچھا تم کون ہو اور یہ بابا تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا آپی یہ میرے ابو ہیں اور میں اس سے پہلے اپنی ماں کے گھر رہتا تھا، اب پاپا کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے، ماما نے بھی مجھے پاپا کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے سوال کیا کہ یہ بچہ نہیں سمجھدار لڑکا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں کسی طرح سے مطمئن نہ ہوئی تو ساس نے بتا دیا کہ یہ میرا پوتا ہے، تمہارے شوہر کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے،
اس سے ایک بڑا بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ پھر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا تو میرے شوہر نے اسے طلاق دے کر میکے بھیج دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی تم سے کر دی۔ اس عورت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنا نکاح کر کے خود کو دوبارہ نکاح کے لیے تیار کر لیا۔ آج اس کا نکاح دوبارہ ہو گیا ہے، مگر وہ اپنے اسی گھر میں ہے اور وہاں پر ہی رہے گی۔ تم بے فکر رہو، تمہارے ساتھ تو میں ہوں۔ یہ سب باتیں میرے اوپر ایک طوفان کی طرح منڈلا رہی تھیں۔ میں بے جان قدموں سے کام میں مصروف ہو گئی، خود کو نصیبوں جلی قرار دینے لگی۔ آخر میرے شوہر نے مجھ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ میری ہر وقت کی پریشانی سے وہ بھی تنگ آ گیا۔ کہنے لگا اگر رونا ہی ہے تو اپنے ماں باپ کے گھر جا کر رو، کیا رو رو کر میرے گھر میں مصیبت ڈال رکھی ہے؟ کیا کوئی مر گیا ہے جس کا تم ماتم کر رہی ہو؟ اس کی بدتمیزی پر میں روتی تو وہ مجھے اور مارتا۔ اب تو تشدد پر اتر آیا تھا۔ تشدد کی ایک اور وجہ اس کا بیٹا تھا جو خود گندا رہتا تھا۔ میں اس کی صفائیاں کر کر کے تھک جاتی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ دوبارہ گند ڈال دیتا۔ اس پر میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا۔ میں نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ مجھے اپنے بھائی کی طرح پیارا لگتا تھا۔ میرے شوہر نے بھی کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں ذرا سی بھی غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی بات مانی تھی، مگر جب میرا بیٹا یعنی میرے شوہر کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس نے میری عزت پر نظر ڈالنا شروع کر دی۔ ایک دن مجھے اکیلا پا کر اسے موقع مل گیا۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے سختی سے جھٹک دیا۔ وہ بھی دیوار پھلانگ کر گھر سے نکل گیا۔ میرے باقی بچوں کو تو ان کی دادی سنبھالتی تھی۔ میں نے کچن کو ہی اب اپنا بیڈ روم بنا لیا۔ روز کام کرتی اور وہیں پر چٹائی بچھا کر سو جاتی۔ تب مجھے نشہ آور چیزیں کھلا کر انہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ اس کے بعد نہ ہی میں نے کسی کے ہاتھ کا کھانا کھایا اور نہ ہی پانی پیا، یہاں تک کہ 3-4 دن بھی مجھے بھوکا رہنا پڑتا۔ ان دنوں میری ساس بہت بیمار رہنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے آخری دنوں میں ایک چھوٹا سا گھر میرے بچوں کے نام کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے مقصد پورے کرنے کے لیے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، میں ان کے آنسو نہ دیکھ سکی۔ کہہ دیا کہ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے تو پھر مجھے اس قید سے نجات دلا دیں، میں اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر ساس نے کہا کہ اگر تم چلی جاؤ گی تو تمہارے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ان کا تمہارے سوا کون ہے؟ ان کی یہ بات سن کر میں کانپ جاتی۔ وہ تو میرے جگر کے ٹکڑے تھے، میں ان کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کیسے چھوڑتی؟ خیر دن گزرتے رہے، میرے ساتھ تشدد بڑھتا رہا۔ میری ساس ہمیں چھوڑ کر دنیا فانی سے رخصت ہو گئی اور میں دنیا کے غم سہنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ میرا شوہر جو کہ اپنی بیوی کے پاس رہتا تھا، سارا دن ان لوگوں کے ساتھ رہتا اور شام کو گھر آ جاتا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر دونوں بچوں کو گلے سے لگائے بیٹھی رہتی۔ آخر کار اس نے گھر میں خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ ان حالات سے تنگ آ کر میں اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ اب سسرال نہیں جاؤں گی، وہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نے یہ بات سن کر بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے مجھے اتنا مارا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آتا تو وہ پھر مارنا شروع کر دیتے۔ ایک بھائی مار کھا کر ہٹتا تو دوسرا بھائی بالوں سے پکڑ کر دھکے دیتا۔ میں دیوار سے جا ٹکراتی۔ ان لوگوں کو بھی میں نہ جانے کیوں بدکردار لگتی تھی، حالانکہ میں نے اپنے شوہر کے سوا آج تک کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ بھائیوں کے سلوک سے تنگ آ کر میں سسرال واپس آئی تو شوہر نے گھر کا کچھ حصہ کرائے پر اٹھا دیا، میرا سامان اپنے بیٹے کے کمرے میں رکھ دیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کیں مگر وہ نہ مانا۔ اگلے دن کرائے پر ایک فیملی ہمارے مکان میں شفٹ ہو گئی۔ یہ عورتیں بھی لوفر قسم کی تھیں، پورا دن میرے شوہر سے گپیں لگاتی رہتی تھیں۔ انہوں نے میرے شوہر کو ایسا قابو میں کیا کہ وہ کبھی کرایہ مانگ ہی نہ سکا۔ 6-7 ماہ تو میں نے برداشت کیا، پھر بول پڑی کہ اس گھر کو خالی کر دو، میں اس میں خود ہی رہوں گی کیونکہ یہ گھر میرے بچوں کے نام ہے، یا تو اس میں رہوں گی یا کوئی نہیں رہے گا۔ میری اس بات پر میرے شوہر نے مجھے تشدد کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں بھی اپنے بچے اٹھا کر گھر سے باہر آ گئی۔ پیچھے سے وہ بوڑھا درندہ آ پہنچا، مجھ سے زبردستی میرا بیٹا چھین لیا۔ میں نے روڈ بلاک کر دیا اور بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں بالکل بہہ چکی تھیں۔ میں نے سڑک پر لوگوں کو اکٹھے کیا اور بتایا کہ یہ شخص میرا بیٹا چھین کر لے گیا ہے۔
لوگوں نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ مجبوراً مجھے اپنے گھر آنا پڑا۔ گھر پہنچی تو میرا کوئی سامان نہیں تھا۔ بڈھا میرا سامان اٹھا کر اپنی بیوی کے گھر لے گیا تھا اور اپنی ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک میری آنکھ خراب تھی، دوسرا میری چیزیں، میرا گھر خالی تھا۔ میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک گاڑی پاس سے گزری۔ کچھ دور جا کر وہ گاڑی رک گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکل کر میری طرف آ گیا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی۔ وہ مجھے شکل سے ہی نیک لگا، مگر اب میں کسی پر اعتبار نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے سبھی نے دھوکہ دیا تھا۔ مگر کہتے ہیں کہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس شخص نے میرے چہرے پر تشدد کے نشان دیکھے تو مجھے ہسپتال لے گیا۔ میں بھی زخموں سے چور تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ ہسپتال کے سارے بل اسی نے بھرے۔ پھر مجھ سے میری کہانی پوچھی تو میں نے صاف صاف بتا دیا۔ ایک تو شوہر مجھ پر ظلم کرتا تھا، پھر اس نے مجھے اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ میری شادی اس شخص کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی۔ میں تب کم عمر تھی، مجھے ان باتوں کا پتہ تک نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو شادی کے بعد دیکھا۔ یہ شخص جس کا نام عبداللہ تھا آج میرا شوہر ہے۔ اس نے مجھے میری سادگی کی وجہ سے پسند کیا اور مجھے دنیا کی ہر خوشی لا کر دے دی۔ میں عبداللہ کی بہت قدر کرتی ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے۔ میں اپنے سارے غم اور دکھ بھول گئی ہوں۔ میں کبھی کبھی عبداللہ کے پاؤں پڑ جاتی ہوں، ان سے کہتی ہوں عبداللہ اگر آپ چاہیں تو آپ دوسری شادی کر لیں، بلکہ میری طرف سے تو بھلے 4 شادیاں کر لیں۔ آپ نے جس طرح میرا خیال رکھا ہے، میں ساری عمر بھی آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیتی رہوں تو آپ کا یہ بدلہ نہیں چکا سکتی۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی پہلی اور آخری محبت ہوں۔ میں اپنے سہاگ کے لیے روز دعا کرتی ہوں، اللہ انہیں یوں ہی سلامت اور آباد رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔